السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور غسل کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں اور کتنی چیزوں کے چھوٹ جانے سے غسل نہیں ہوگا، اور غسل کے اندر کیا فرض ہے، کتنی چیزیں ضروری ہیں، کتنے فرض ہیں اور کس طریقے سے ہم ان فرضوں کو ادا کریں گے۔ تو آئیے ان تمام باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، غسل کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو غسل کرنا ہے، یہ ان تمام باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہوں گی۔ یاد رہے، اگر آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا، غسل جو ٹھیک سے نہیں ہوا، تو آپ کی نماز بھی، وضو بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی ہرگز نہیں ہوگی۔ کوئی عبادت جو آپ پاکی کی حالت میں کریں گے، سمجھے کہ جیسے قرآن پڑھیں گے، سمجھے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تو یہ عبادت کوئی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یاد رہے، اگر غسل کا طریقہ، جو غسل کے فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا، سمجھے، پھر تو چاہیں آپ دریا میں یا سمندر میں نہا لیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یاد رہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ ان 3 فرضوں کا ادا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں سمندر کے اندر کتنے ہی غوطے لگا لیں، آپ کا غسل، آپ کی پاکی حاصل، جو آپ کو پاکی حاصل کر رہے ہیں، ہرگز نہیں ہوگی، سمجھے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ناپاک ہیں، غسل کرنے کا طریقہ جان لیں، سمجھے گا۔ اگر آپ کے بدن پر ناپاکی لگی ہے تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو دور کریں، اور جو آپ کپڑا پہن رہے ہیں اس کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو اس کپڑے کو بھی اتار کر الگ دھو لیں، یا پھر اس کپڑے کو دھونے کا جو طریقہ ہے 3 مرتبہ ہر بار نئے پانی سے دھو کر اتنی زور سے نچوڑیں کہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، پہلی مرتبہ، سمجھے، پھر دوسری مرتبہ اتنی زور سے نچوڑیں کہ اس کے اندر ایک بوند بھی پانی باقی نہ رہے۔ اگر آپ کی نے نچوڑنے کے بعد پھر نچوڑا، سمجھے، تو اگر آپ نے اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ اس کے اندر ایک بوند باقی نہ رہے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ اس کپڑے کو نچوڑ لیں، پھر اس کپڑے کو پہن کر اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ آپ دوسرا کپڑا یا باتھ روم وغیرہ کے اندر، آج کے دور میں سب چل رہا ہے، اس کے اندر آپ خود جا کر غسل کر سکتے ہیں۔ کپڑا پھر بھی پاک کرنے کا طریقہ جو ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ اور شامل ہوگا، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ یاد رہے، جس کپڑے پر جتنی کپڑے پر نجاست لگی ہے صرف وہی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود پاک کریں، یہ نہیں گھر والے، کیوں کپڑا آپ پہنیں گے دوسرا نہیں پہنے گا۔ آپ اپنا کپڑا خود پاک کریں، خود کو پہننا ہے، کیونکہ خود اپنی طاقت کے حساب سے نچوڑیں گے۔ ہر بار میں 3 مرتبہ کپڑے کو بہترین طریقے سے دھو کر نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہیں کپڑا پہن کر باتھ روم میں یا جہاں نہانے جا رہے ہیں تیار ہو گئے، سب سے پہلے اپنے بدن کی نجاست دور کریں اور استنجا کریں بہترین طریقے سے۔ استنجا کرنے کے بعد اب جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں دونوں گٹوں تک، ٹھیک۔ پھر آپ کو کرنی ہے کلی اس طریقے سے کرنا ہے، دانتوں کے ریشے کے اندر، مسوڑے، حلق، زبان کے نیچے، ہونٹوں کے اوپر نیچے، بالکل ایک بال کے برابر جگہ بھی اندر خشک نہ رہ پائے۔ اگر آپ پان چھالی کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، یا آپ نے گوشت کھایا یا کھانے کا کوئی ریزہ دانت کے اندر، داڑھ کے اندر پھنس گیا، تو یہ آپ کے اوپر اس کی صفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل ہرگز نہیں ہوگا، آپ پاکی حاصل ہرگز نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، تو سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ غرارے کے ساتھ میں حلق تک یہاں تک غرار کر اس طریقے سے یہ آپ کو پانی پہنچانا ہے، پانی جو ہے 3 مرتبہ اس طریقے سے کلی کرنی ہے۔ یاد رہے، اگر آپ کا روزہ ہے تو صرف کلی کریں، غرارہ ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا آپ کا فرض ہو گیا۔ اب جو دوسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ غسل کے اندر دوسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، ناک کی ہڈی تک، یعنی اندر ہمیں محسوس ہونے لگے کہ پانی پہنچ گیا ہے ناک کے اندر، ناک جم جاتی ہے، سمجھے، بڑے بڑے بال ہیں، ان تمام سب باتیں بالکل بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے پانی ہمیں پہنچانا ہے۔ مرد ہو یا عورت، یہ سب کے لیے ایک سا حکم ہے۔ اب رہی بات تیسرے فرض کی، یہ اہم تیسرا فرض ہے تو دونوں فرض اہم، لیکن اس میں دھولنے کا طریقہ جو ہے بہت ہی کٹھن ہے۔ اب ہمیں تیسرا فرض جو ادا کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ پہلے سیدھے موڈے پر سیدھے کاندھے پر پانی ڈالیں 3 بار، سمجھے، پھر اس والے پہ ڈالیں اور پھر سر سے ڈال کر نیچے تک کر لیں۔ پھر جو اس کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہے تیسرے فرض کا، جیسے آپ کے کان ہیں، کان کے سوراخ ہیں، پانی کا مسا نہیں کرنا، پانی لے کر رگڑنا، پانی بہہ جانا ہے۔ آپ کی ناف ہے، آپ کے جنگاسے ہیں، شرمگاہ ہے، پیشاب پخانے کی جگہ، پیر کے ناخون ہیں، ہاتھ کے ناخون ہیں، پلک ہیں، سمجھے گا، اس طریقے سے ان جگہ پر سب پر پانی پہنچانا ہے، یعنی صرف اوپر سے پانی بہا لیا۔ سر کے بال ہیں، گردن ہیں، کاندھے ہیں، بغلیں ہیں، جنگاسے ہیں، ان تمام جگہ پر پانی بہہ جائے۔ عورتیں، خواتین کے لیے ضروری، جیسے وہ ناک کے اندر پہنتی ہیں یا کانوں کے اندر پہنتی ہیں، تو ان سوراخوں میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے، سمجھے۔ مرد ہمارے انگوٹھی پہنتے ہیں، عورتیں، سمجھے، چین وغیرہ یا انگوٹھی، سب کے نیچے پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ آپ کے بدن پر خشک رہ گئی تو میں کیا کہتا ہوں، شریعت کہتی ہے، اسلام ہمارا کہتا ہے کہ ہرگز آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ غسل اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر اچھی طریقے سے عمل کریے گا، میں سمجھتا ہوں آپ کا بہترین اور اچھا غسل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی غسل کی جانکاری اور غسل کا طریقہ۔ اس طریقے سے آپ غسل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کا وضو بھی بہترین طریقے سے ہوگا۔ جب آپ کا وضو ہو جائے گا تو آپ کی نماز بھی اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی نئی جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اسی طریقے سے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ دینی باتیں، مسائل حل کر سکیں اپنی جو ضرورت پہ پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں کوئی اور بات پوچھنی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، ہم آپ کو ویڈیو کی شکل میں وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔